السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب اروب اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 89 تک. آج کا لیکچر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. آج کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ لوگ اللہ تعالیٰ جب انہیں نعمتیں دیتے ہیں تو لوگ اللہ تعالیٰ کے جب نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی بجائے دور ہو جاتے ہیں، اعراض کرنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے عیش کے دن آگے. اور جب وہ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں پھر اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ بالکل نہیں پسند. اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم لوگ یہ ضرور لیکچر لیجیے گا، اس سے ہماری مینٹل لیول اور ہماری سوچ میں بڑی بہتری آئے گی. اور اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کیا نام ہے، قرآن کو اگر اللہ تعالیٰ کاغذوں سے اٹھا لے دنیا میں کیا تباہی مچ جائے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 83 سے. آج کا جو آیت نمبر 83 ہے اس میں لیکچر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو نعمتیں دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو اعراض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھے نعمتوں کا سٹارٹ تو یہیں سے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم کا ہر آرگن سلامت دیا، ہمیں اب نارملٹی نہیں ہے، ہم نارمل انسان ہیں، ہمارے پاس ایک اچھی فیملی ہے، ہم جھگیوں میں نہیں سو رہے، ہمیں سونے کے لیے نرم بستر موجود ہے ہمارے پاس، ہمیں کھانے کے لیے 3 وقت کا کھانا ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پی رہے ہیں اور اچھا کھا پی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ بھی سب کچھ. تو اور کیا انسان کو نعمت چاہیے؟ تو اتنی نعمتوں کے باوجود انسان ناشکرا ہوا پڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھو انسان کتنا ناشکر ہے. جب انسان پہ برا وقت آتا ہے تو وہ بھاگا میری طرف آتا ہے، اور جب میں اس کو سب کچھ دیتا ہوں اور جب اس پہ اچھا وقت آتا ہے تو پھر انسان پھر سے میری کوتاہیوں میں پڑ جاتا ہے، اور وہ پھر سے جب اچھا وقت آتا ہے تو کوتاہیوں میں چلا جاتا ہے، جب اس پہ برا وقت آتا ہے پھر میری طرف لپکتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ صرف تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہارے پہ کوئی فرض نہیں ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی نعمتیں دی تم اللہ کا شکر ہی کر لو. شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتے ہیں. اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہے کہ جو اسی لیے فرمایا گیا ہے، ایک جگہ حدیث ہے کہ جوانی کی عبادت جو ہے نا اس کی بہت ویلیو ہے. جوانی کی عبادت کیوں اس کی اتنی ویلیو؟ کیونکہ جوانی پہ انسان پیک لیول پہ ہوتا ہے، جب اس کے اوپر اس کی طاقت کے حساب سے آگے تھا کہ جو عرش کے سائے تلے، کچھ حدیث ہے کہ عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک یہ ہوں گے جن کا دل مسجد میں اڑا رہتا ہے یا اٹکا رہتا ہے. تو دین اللہ تعالیٰ دیکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو یہ چیزیں دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے عیش کے دن آگے ہم انجوائے کر لیں، بعد میں دیکھ لیں گے. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دے رہے ہوتے ہیں یہ شکر کے دن ہوتے ہیں. ایک مومن کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ اس وقت شکر کرتا ہے. ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ پڑھا تھا اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک مومن کی روش ہوتی ہے کہ وہ مشکل میں صبر کرتا ہے اور آسانی میں شکر کرتا ہے. لیکن جس کے اندر ایمان کی قوت جتنی کمزور ہوگی، وہ جب اس کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے وہ انسان. تو اسی لیے مایوسی کفر ہے. اس کے علاوہ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نمبر 84 میں فرمایا ہے کہ ہر انسان اپنے عمل جو کرتا ہے وہ اپنے مطابق کرتا ہے، اس کی ہدایت جو ہوگی وہ اس کے عمل کے مطابق ہوگی. دیکھیے عمل ہر بندہ، آپ اکثر 90% لوگوں سے ملیں گے، آپ ان کی بات سنیں گے، وہ لوگ زیادہ تر یہ بات کریں گے کہ دیکھیں ایک بڑی پیاری بات میں کل پڑھ رہی تھی کہ انسان تب تک نہیں امپروو ہو سکتا جب تک وہ خود کے ساتھ ہمدردی کرنے سے باز نہیں آتا. اور انسان یہ ہمدردی کرتا ہے، ہر وقت یہ کہتا ہے کہ اچھا وہ چیز ہو گئی، دیکھو میں نے تو یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. انسان اپنی میں سے نہیں نکلتا، اپنے ساتھ ہمدردی ہی ختم نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے انسان کئی دفعہ دوسروں کے ساتھ رونگ کر جاتا ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندہ ہر ڈیفرنٹ ماحول سے گزرا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ماحول میں پلا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ ماحول میں اس کی پرورش ہوئی ہوتی ہے. جب اس ماحول سے گزرتا ہے وہ اس کے اندر اس کی ایک اور ہی ساخت بن جاتی ہے. اس ساخت کے حساب سے وہ اپنے آپ کو بیسٹ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری مدر پیرنٹس نے کہا تھا کہ یہ چیزیں اچھی ہیں، اور وہ اس ساخت کے حساب سے
اپنے آپ کو سمجھا ہوتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں اور میں کسی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوں اور یہ بندہ میرے ساتھ رونگ ہے. اور یہ سوچ انسان کے اندر آہستہ آہستہ ایروگینس تکبر پیدا کر دیتی ہے. اور یہ جو بندہ جتنا ریجڈ ہوگا اپنی سوچ میں وہ اتنا ہی ہدایت سے دور ہوگا. اکثر میں نے لوگ دیکھے ہیں ان کو میں دین کی بات سمجھاؤں گی تو آگے سے انہوں نے کہا نا ہاں ہاں اچھا, تو مطلب وہ لوگ بات سننا ہی نہیں چاہتے. اور وہ بعض اوقات فرقہ واریت میں ہوتا ہے کہ ایک فرقے کی بات دوسرے فرقے کے آگے کر دو تو وہ اپنے فرقے کے لیے ایسے کھڑا ہو جائے گا کہ وہ ریجڈ ہو جاتا ہے کہ نہیں میرے مولوی صاحب نے یا میرے علماء نے ہمیں یہ کہا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے, یہ تمہارے والے علماء غلط کہہ رہے ہیں. مطلب جو بات انسان سمجھ نہیں چاہتا, جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا, جتنا اپنی سوچ کا ریجڈ ہوگا وہ بندہ اتنا ہی زیادہ ناکام ہوگا, وہ اتنا ہی زیادہ ہدایت سے دور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور جو لوگ ہدایت نہیں جانتے. مطلب انسان اپنے آپ میں تو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت ہدایت پہ ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کیا سچ میں ہدایت پہ ہے یا نہیں ہدایت پہ. آگے آیت نمبر جو کیا نام ہے 85 ہے, اس میں ہے کہ روح کے بارے میں ہے کہ یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کون لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ یہودی جو ہیں وہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ روح کیا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے روح جو ہوتی ہے, روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں, وحی الہی ہو سکتی ہے, اور مطلب روح سے مراد وحی الہی ہو سکتی ہے, قرآن ہو سکتا ہے روح, اور یا انسان کے جسم میں جو روح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ان کو کہا کہ ان کو جواب دیجیے جو یہودی روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. انہیں کہیے کہ روح تو وہ ہے جس کے بارے میں علم تم جان ہی نہیں سکتے, کیونکہ علم کیا ہے؟ علم ایک مادی بھی ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے غیر مادی. مطلب ایک ہے کہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس پہ اس علم کو سیکھتے ہیں, اور ایک علم ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا, مطلب غیبی مطلب ایمان. جیسے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں, ہم ان سے ملے تو نہیں ہے نا, ایک غیبی ایمان ہے. لیکن ہم اللہ سے تو مطلب بالکل بھی نہیں, ہم مطلب اللہ کو ہم نے دیکھا تو ہم کہیں گے یہ اللہ پر ایمان کیسے, فرشتوں پر ایمان کیسے, آخرت پر ایمان کیسے؟ تو یہ سب چیزیں غیبی ایمان ہے. تو جب یہ لوگ یہودی ان چیزوں پہ ایمان ہی رکھتے تو یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں روح کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے صاف ان کو کہا کہ یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تم علم میں بہت تھوڑے ہو, اس لیے تم جب تک ایمان کی قوت ہی نہیں ہے روح کے بارے میں انڈرسٹینڈ ہی کیا کر سکتے ہیں. آگے آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ چاہے تو قرآن کو اٹھا لیں, اور قرآن کو کاغذوں سے ہر چیز سے اٹھا لیں. آپ کو پتہ ہے اگر قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لیں تو دنیا میں کیا حالات ہوں؟ دنیا میں گہما گہمی پھینک جائے. انسان سمجھتا ہے کہ شاید ہم قرآن نہ پڑھیں گے تو کیا ہوگا. بہت ڈفرینس ہوگا دنیا میں. کیسے ڈفرینس ہوگا؟ جب آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, قرآن سے دور ہو جائیں گے, تو ہوگا کیا کہ آپ کی زندگیوں میں غلط اور صحیح کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا. ایک سوسائٹی تھی, ایک ریلیجن تھا, جنہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کسی بھی ریلیجن پہ نہیں چلیں گے, اور وہ مطلب پتہ نہیں ایتھیزم کا تھا, ایسے کوئی سوسائٹی تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نا کسی بھی ریلیجن پہ نہیں چلیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پھر کوئی بندہ ایک گزرتا ہوا, ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق کرے. تو اس نے کہا اگر کسی بندے کی خواہش ہے کوئی دوسرے بندے کو تھپڑ مار دے تو کیا وہ تھپڑ مار دے گا؟ نہیں. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم یہ اصول بنائیں گے کہ ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق کرے لیکن کسی کو نقصان نہ ہو. اور پھر جب ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق کرنے لگ جائے گا, دیکھیے قوم لوط کا حال جو ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا, وہ خواہش کا پجاری ہو گئے تھے. ان کو بس اپنی مطلب حواس اور اپنی خواہش پوری کرنی تھی, اور انہیں نہیں نظر آ رہا تھا کہ ہم کس غلط راستے پہ چل رہے ہیں, اور پھر ان پر کس طرح کا عذاب آیا اس کے بارے میں بھی آپ بخوبی جانتے, اور کتنا ہیبت ناک عذاب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن کو اٹھا لیں تو دنیا میں صحیح غلط کا کنسیپٹ ختم ہو جائے, لوگ اپنی خواہشوں پہ چلنے لگ جائیں اور دنیا تباہ ہو جائے. اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ اپنی خواہشات کے پر عمل نہ کرنے لگ جانا, اپنے خواہشات پہ پورے نہ ہو جانا, بلکہ اللہ کے لیے اگر کوئی برا وقت آتا ہے تو صبر کرو, اور جب اللہ دیتا ہے تو لوگوں کو بھی دو, خوشی سے یوز کرو. آگے یہاں پہ ہے کہ اللہ جو نبی ہیں وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ دیا, مقام محمود دیا, انبیاء کا سردار بنایا, سب رسولوں کے اوپر گواہی دی ہے. تو اتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کی مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ میں اس کے اوپر کوئی فخر محسوس نہیں کرتا.
میں ایک اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا رسول ہی رہوں گا. اور جس پہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ میں قیامت کے دن میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اور اس کے علاوہ میں قیامت کے دن سارے رسولوں کے اوپر گواہ بنا کے، مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. تو تکبر ہے وہ ایسی بیماری ہے جب انسان میں آ جائے تو انسان کی ساختیں تباہ ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہ فرمایا کہ اکثر ان کے لوگ پھر بھی انکار کریں گے. اتنی آپ نے ان کو باتیں سمجھا دی، پھر بھی اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، وہ انکار کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں. یہ ان کے ایسے لوگ ہیں، یہ اپنی ساختوں میں، جس کی بات میں نے پہلے کی کہ ہر انسان اپنے آپ کو کریکٹ سمجھ رہا ہوتا ہے. کافر بھی، اب کافر سے بات کر کے دیکھیں، وہ آپ کو ایسے ایسے دلیلیں دے گا کہ آپ کہے گا میں تو بیسٹ ہوں، میں تو بہت اچھا ہوں، کیونکہ اس کی پرورش اس ماحول میں، اور اس ماحول نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کی سوچ کو اس طرح بنا دیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا بیسٹ انسان ہوں. اور جب انسان اپنی ساختوں اور شکلوں میں مصروف ہو جاتا ہے، دنس جاتا ہے، تو پھر وہ تباہی کے داروں میں آ جاتا ہے. پھر وہ ان چیزوں کو، ایمان کو کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ یہودی یہ سب کافر اپنے ہی ایک برین میں، ایک اپنی ساخت میں مصروف بیٹھے ہیں کہ نہیں یہ چیز میرے پیرنٹس نے کہا تھا یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. اکثر ہم لوگ ہی آپس میں بات کرنے کی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اور اکثر ہمارے ہی جاننے والے ہمارے بہن بھائی، وہ مطلب ہمارے قریبی بہن بھائی، ان سے پوچھیں گے تو ان کے لیے یہ چیز ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پیرنٹس نے ان کو اس طرح کا ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے. تو مطلب ہم لوگوں کی ساکھ جو ہوتی ہے ہمارے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اور جب ہم اس ماحول میں رہ کے غلط ساکھ بنا لیتے ہیں اپنے آپ کو صحیح، اسی لیے تو قرآن سیکھنا ہے. قرآن ہوگا تو انسان اپنی غلط اور صحیح کی پہچان کرے گا. قرآن ہوگا تو انسان کو سمجھ ہوگی کہ نہیں، میں اپنی دماغ کی ساکھ پہ نہیں رہنا، میں نے اپنی بیہیویئر کو ریجیکٹ نہیں کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، مجھے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگنا. اگر قرآن اللہ اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چاہے تو ساری دنیا، سارے جن مل دنیا کے جن اکٹھے کر لے تو تب بھی قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لے کر آ سکتے. اللہ تعالیٰ میں اور سیکھنے والا سکھانے والا بنائے. اور قرآن کو پڑھنا، اس کو سکھانا، یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے. پلیز اس کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں. قرآن ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ ہم سے لے لیں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کرے. آمین. جزاک اللہ.